جب ایک یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ایسے سوال پوچھے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے۔ رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار عبد الرحمن بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اس وقت اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتلائیے، قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان سوالات کے متعلق بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام بولے، جبرائیل علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ اور ان کے سوالات کے جواب میں آپ نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، آپ ان سے میرے متعلق کچھ پوچھیں، انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عبداللہ تمہارے ہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر ہو کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے، یہ ہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے، اور ان کی توہین شروع کر دی۔
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ عبداللہ بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو یوسف اور لقب جر ہے۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، عبداللہ بن سلام بن حارث۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا۔ پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے۔ وہ کڑا مضبوط کڑا ہے۔ تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ بلکہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا، باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنی سی کوششیں کر چکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس جانے پر راضی نہیں۔ اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ مدینے کے گلی کوچوں میں برہنہ تلواریں لیے باغیوں کا راج ہے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ کے نور نظر، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، نبی کریم کی آنکھوں کے تارے، حسنین قریمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرے پر مامور ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے فرزند ارجمند بھی پہرے داروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی کا سختی سے حکم ہے کہ ان کی خاطر نبی کے شہر میں خون نہ بہایا جائے۔ بالآخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے لوگو، مدینے والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بے شک خدا کے غضب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجاورت کرتے ہیں، پس تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان کو قتل کرو گے تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھنچ جائے گی، پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہیں حضرت عثمان کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی یا نہیں، اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم طبقات ابن سعد میں ان کے دونوں غزوات میں شریک ہونے کی تصدیق ملتی ہے۔ البتہ
غزوہ خندق کے بعد ہونے والے غزوات میں وہ شریک رہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وصیت کی اور درخواست کی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا طالب ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو اسے 4 لوگوں سے حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود، سلمان فارسی، ابو درداء اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن سلام وہ شخص ہیں جو یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور حیثیت کے حامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمانوں کو ذکر پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ ابن سلام کے اس فیصلے نے یہود کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کے انقلابی نظریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں۔ چنانچہ بنو عوف سمیت یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نفیر، بنو قریظ اور قرب و جوار کے دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بنو نفیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت میں ان کا خاص مقام تھا، جن کی وجہ سے یہودی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کے مطابق سورہ رعد کی آخری آیت اور سورہ احقاف کی 10ویں آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے 43 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقش قدم توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔